اچھا جی دوستو، حکم ربی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رکھا پیپسی بھی فوت ہو گیا۔ بہت پیارا آرٹسٹ، بہت پیارا آرٹسٹ۔ مطلب میں کل کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا کھلونا ٹوٹ گیا ہے۔ ہر آرٹسٹ کا وہ کھلونا تھا۔ آرٹسٹ وہ تھا ہی بڑا کمال اور منفرد آرٹسٹ، ایسا آرٹسٹ اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ موسیقی کے ذریعے، گانے کے ذریعے بہت سے لوگوں نے ہنسایا ہے۔ جیسے ببو برال باکمال تھا اس کام میں، عابد خان صاحب باکمال تھے اس کام میں، اور بے شمار نثار بٹ صاحب بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بلکہ سب سے بڑا نام گا کے ہنسانے والا میرا خیال ہے نثار بٹ صاحب ہوئے، اور بھی سارے دوسرے کامیڈین، امان اللہ خان صاحب، عمر شریف صاحب، معین اختر صاحب، سارے گانے کے ذریعے ہنساتے رہے ہیں، کامیڈی کرتے رہے ہیں۔ مگر یہ ایسا فنکار تھا کہ جو گانے کے ساتھ ساتھ رقص ایسا کامیڈی کرتا تھا، ایسا مزاحیہ رقص کرتا تھا کہ ہنسی رکتی نہیں تھی۔ بہت ہی منفرد اور باکمال آرٹسٹ تھا، اور پھر خوددار بہت تھا۔ با خدا میں نے ایسا خوددار فنکار اور دوسرا نہیں کوئی دیکھا۔ اتنے دکھ ہونے کے باوجود وہ بیچارہ خاموش رہتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ آپ دیکھیں، مجھے اس بات کا پتہ بھی تھا کہ وہ بچوں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے بڑا بیچارہ پریشان تھا۔ اس کا کوئی ایک داماد اسے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، بلکہ اسے کہتے ہوئے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس نے ایک دو دفعہ اسے مارا بھی، اور بڑا دکھی تھا اس بات پہ کہ یہ کس بدتمیز کے ساتھ میں نے رشتہ داری بنا لی ہے۔ اور وہ بیچارہ بتاتا تھا کہ میری بیٹی کو وہ کہتا ہے کہ پیسے لے کے آؤ باپ سے۔ کہتا ہے پاجی اس کو پتہ نہیں کیا ذہن میں ہے کہ میں فنکار ہوں اور پتہ نہیں کتنے پیسے کماتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں محنت کش آدمی ہوں، جتنے پیسے کماتا ہوں اس سے مشکل سے میری روٹی چلتی ہے، گھر بھی میرا کرائے پہ ہے، کیا کروں میں اس کا، میں بڑا ہی تنگ ہوں۔ اور بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پرسوں جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو میرے پاس ایک لڑکا آیا ہے، بارش، نیک بچہ لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا جی کہ میں ان کا ہمسایہ ہوں، اور کہتا ہے جی کہ آج ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی۔ بڑا بخدا دل ٹوٹا، بڑا دل دکھی ہوا۔ کہتا ہے جی کہ میں گھر میں ہی تھا تو صبح کوئی گھر میں بات ہو رہی تھی کہ ساتھ جو انکل اللہ رکھا ہے ان کی بیٹی کو ڈائیورس ہو گئی ہے آج۔ تو کہتا ہے 4-5 گھنٹے کے بعد یہ خبر آ گئی کہ اللہ رکھا صاحب فوت ہو گئے۔ پتہ نہیں اس دکھ نے اس بیچارے کو اندر سے کیسے توڑ پھوڑ دیا۔ دل کی تکلیف تو اسے کچھ دنوں سے تھی، درد ہو رہی تھی، چونکہ وہ ایک چینل پہ ریکارڈنگ ہی کر رہا تھا، اور طاہر سرور میر جو ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں، وہ وہاں پہ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بتایا جی کہ کچھ دنوں سے کہہ رہا تھا کہ میرے یہاں درد ہو رہی ہے، اور ہم نے اسے کہا بھی کہ چلو PIC میں کسی کو دکھا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہو جائیں گا، ٹھیک ہے، خیر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی کہا کہ یار ادھر کوئی پیسہ نہیں تمہارا ایک بھی لگے گا، چلو تو صحیح دکھا لو۔ تو کہتا ہے جی اچھا پھر کچھ کرتا ہوں۔ تو گھر گیا ہے اور جا کے اس نے فون کیا ہے کہ میں نے ایک ڈاکٹر سے انجیکشن لگوایا اور اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ مگر پرسوں جب وہ ریکارڈنگ کروا رہا تھا تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو چل رہی ہے، وہ بیچارے نے دل پہ ہاتھ رکھا ہے 1-2 دفعہ، اسے درد ہو رہی تھی، پتہ نہیں وہ گھر سے فون کر کے اسے کسی نے اطلاع دے دی تھی یہ بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو وہ اپنا وہ جو اس کی آئٹم تھی یا اس کا جو سیگمنٹ تھا وہ پورا اس نے کر لیا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے سینئر موسٹ جرنلسٹ جو ہیں وہ مہمان تھے، ان کے سامنے اس نے کوئی گانا شانا پیش کیا ہے، اور وہ ختم کر کے تو کھڑا ہوا ہے، اور پھر اس نے 1-2 دفعہ اپنے سینے کو ملا ہے اور ایک دم پیچھے گرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ سب کچھ انہوں نے کیا جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، سینہ دبانا شروع کیا، ایمبولینس منگوا لی، اس کو لے کے بھی بھاگے، مگر وہ 1122 والے جب آئے تو ان کا اتنا تجربہ تو ہو چکا ہوتا ہے، انہوں نے آتے ہی بتا دیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مگر پھر بھی وہ اسے ہسپتال میں لے گئے، اور وہاں جا کے بھی ڈاکٹرز نے یہی بتایا کہ یہ تو جا چکے ہیں۔
کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد ہم یہ ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم زندہ آدمی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ بالکل ہم کسی کا دل دکھاتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، کسی کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی آپ کو کوئی اعتراض ہے، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، فرض کیجئے کہ کوئی آپ کو اختلاف ہے بھی تو آپ اچھے طریقے سے بات کریں، پیار سے بات کریں۔ بیٹی کے باپ کو آپ اس طرح دکھ دیں گے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اب وہ چلا گیا ہے، بڑا ہی دکھ ہوا ہے با خدا سن کے کہ اتنا بڑا فنکار اتنے دکھ کے ساتھ چلا گیا۔ پوری دنیا میں اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، امریکہ، انگلینڈ، جاپان، یورپ، ہر جگہ گیا ہے، وہ ہر جگہ جاتا رہا اور ہر جگہ سے اس نے بڑی داد وصول کی ہے اور بڑی دیر سے لگا ہوا ہے، بڑی دیر سے لگا ہوا، ہمارے سامنے آیا، ہمیں تو پتہ ہے نا جی، صحیح 90s کے شروع میں آیا ہے بیچارہ، مطلب شو میں اس نے مظاہرہ کیا ہے، کمرشل شو میں۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کب کا سٹرگل کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا بیچارہ۔ یہاں محفل تھیٹر میں پہلی دفعہ ایک شو ہو رہا تھا، ورائٹی شو، تو اس میں موسیقی ہو رہی تھی، اس میں اس نے پہلی دفعہ پرفارم کیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ہمارے پروڈیوسر ہوتے تھے مرحوم میاں شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے، میاں شبیر صاحب اور خالد عباس ڈار صاحب آگے بیٹھ کے شو دیکھ رہے تھے۔ تو اس نے جب آئٹم کی ہے، اپنی زندگی کی پہلی آئٹم جو اس نے پیش کی ہے اس کمرشل شو میں، خالد عباس ڈار صاحب جو کہ سٹینڈ اپ کامیڈی کے موجد ہوئے ہیں، بالکل انہوں نے اٹھ کے اسے 1000 روپے انعام دیا تھا، باخدا میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، اور ساتھ کہا کہ بھائی یہ تم نے نئی آئٹم کی ہے، نیا کام تمہارا ہے، ویری گڈ، ویل ڈن۔ اللہ پاک اللہ رکھا پیپسی کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے گناہ بخش دے اور اس کی جو دنیاوی تکلیفیں تھیں اس کا اجر اسے یہی دے دے رب کریم کہ اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویری گڈ، ویل ڈن۔ اللہ پاک اللہ رکھا پیپسی کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے گناہ بخش دے اور اس کی جو دنیاوی تکلیفیں تھیں اس کا اجر اسے یہی دے دے رب کریم کہ اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔